آپ کو پتا ہے کہ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کی، یعنی اس نے صبح اپنی آنکھ کھولی اور اس کا ہم اور غم، ہم کہتے ہیں پریشانی کو، ٹھیک ہے، عربی کا لفظ ہے ہم، اس کے اردو ٹرانسلیشن یہ ہوگی پریشانی، ٹھیک ہے، جس کا ہم اور غم جو ہے نا وہ دنیا ہوئی، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے تمام معاملات کو بکھیر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی کام جو ہے نا وہ اس کا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پورا نہیں ہوا ہوگا، کام الجھے ہوئے ہوں گے، ایک کام کو کرنے کی کوشش کرے گا، 10 بیچ میں اور نکل آئیں گے، جس کا ہم اور غم صبح اٹھتے ہی دنیا ہوئی۔ آن دی ادر ہینڈ جس شخص نے صبح کی اور اس کا ہم اور غم آخرت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام جو ہے نا وہ سمیٹ دیں گے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ آپ صبح کرتے ہیں، آپ نے صبح ہی 8 بجے کی، یعنی آخرت تو آپ کا کنسرن تھی ہی نہیں، فجر پہ آپ اٹھے ہی نہیں، آخرت تو آپ کا کنسرن ہے ہی نہیں تھی، آپ نے الارم ہی 8 بجے کا لگایا۔ یعنی سبحان اللہ، میں ایک جگہ سن رہا تھا کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو شخص فجر کا الارم لگا کے نہیں نہ سوتا، یعنی مطلب اس نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ الارم اس نے 8 بجے کا لگایا، کام کا یا کالج کا یا یونیورسٹی کا یا اسکول کا، تو اس نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر دیا کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی نہیں ہے۔ یعنی سبحان اللہ، یہ کون سی نیت لے کے آپ سو رہے ہیں؟ اگر سوتے وقت سوتے رہ گئے، آنکھ نہ کھلی، مطلب سبحان اللہ یار۔ تو جو مطلب کہ آپ الارم ہی 8 بجے کا ہے آپ کا، آخرت آپ کا کنسرن ہے ہی نہیں، فجر آپ نے پڑھنی نہیں، آپ نے سوچ کے ہی سویا کہ میں نے فجر نہیں پڑھنی، تو الٹیمیٹلی آپ کا ہم اور غم جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے کہ میں آج کتنا پیسہ اور کماؤں گا، یا میں آج کون کون سی بغیرتی اور کروں گا، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کا ہم اور غم ہے۔ تو جس شخص کا یہ والا معاملہ ہوگا نا سارا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دے گا سارے، ٹھیک ہے نا۔ پاورٹی جو ہے نا، غربت، وہ اس کی 2 آنکھوں کے درمیان میں رکھ دے گا، اس کو غریبی نظر آتی رہے گی ہر جگہ، وہ یہی سوچتا رہے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ غریبی کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن غریبی کا خوف دے کے چلا جاتا ہے۔ پیسہ آتا ہے انسان کے پاس، آیا تو غریبی ختم کرنے کے لیے تھا، لیکن آتے ہی انسان کو یہ فکر پڑ گئی کہ یار ہائے میں غریب نہ ہو جاؤں۔ پیسہ بھی ہے، فکر بھی ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ جس مقصد کے لیے پیسہ آیا تھا وہ مقصد ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ ایک دوسری شکل اختیار کر گیا۔ لیکن جو شخص یہ سوچ کے سوتا ہے کہ یار میں نے صبح فجر پڑھنی ہے، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ یار وہ دیکھتا ہے کہ آج جو ہے نا میں آخرت کے لیے کتنا ذخیرہ مطلب کہ نا میں جمع کروں گا، آج میں کون کون سے نیک اعمال کروں گا، یعنی وہ رات کو یہ انٹینشن بنا کے سوچتا ہے کہ یار میں تہجد میں اٹھوں گا، میں فجر کی نماز بعد جماعت پڑھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا، میں لوگوں کو مطلب کہ نا اچھا مال بیچوں گا، ٹھیک ہے، یا میں علم حاصل کروں گا۔ یعنی جس کا ہم اور غم آخرت ہوئی نا، جس نے صبح کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام کو سمیٹ دے گا، اور جو ہے نا پاورٹی کو، غربت کو اس سے دور لے جائے گا۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ کس قدر آسان کام ہے یہ والا، کہ آپ صبح کریں اور آپ کا ہم اور غم، آپ کی پریشانی کہ یار ہائے مطلب کہ نا میں اگر آج دیکھو مجھے صبح ہوئی ہے، مجھے آنکھ کھل گئی ہے میری، تو کل اگر میری نہ آنکھ کھل سکی تو آج میں نے جو ہے نا کل سے زیادہ عمل کرنا ہے، بیک یسٹرڈے سے میں نے زیادہ عمل آج کرنا ہے۔ کل اگر ٹمورو میری آنکھ نہ کھلی تو میں کیا کروں گا؟ تو جس کی انالوجی یہ ہوگی نا، جس کا ہم اور غم یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پاورٹی کو دور کر دیں گے، اور جو ہے نا اس کے تمام کام کو سمیٹ دیں گے۔ یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں نا، تو آپ اپنے جو آپ کے ذہن کے اندر آنے والا پہلا تھاٹ ہوتا ہے نا، آپ اس کو ذرا نا واچ کریں کہ بھائی یہ کون سا مجھے تھاٹ آ رہا ہے، کیا مجھے دنیا کا تھاٹ آ رہا ہے یا مجھے آخرت کا تھاٹ آ رہا ہے؟ اگر تو دنیا کا آ رہا ہے تو مجھے ذرا اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس تھاٹ پروسیس کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے اپنا جو صبح کا پہلا خیال جو ہے نا وہ یہی رکھنا ہے کہ یار میرا ہم اور غم جو ہے نا وہ آخرت ہے، میں نے اللہ کے دین کا غلبہ کرنا ہے، میں نے اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، لوگوں کو بھی مطلب کہ نا ترغیب کرنی ہے، خود بھی کرنی ہے، کوئی نئی حدیث سننی ہے، کوئی قرآن کی نئی سورت پڑھنی ہے، کوئی آیت پڑھنی ہے، یعنی کسی نہ کسی اینگل سے آپ نے ڈیوائن نالج کے ساتھ جڑنا ہے۔ صبح اٹھتے ہی آپ کا ہم اور غم یہ ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز اب یہاں پہ میں اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی رات کو آنکھ کھلتی ہے نا، یعنی رینڈم آپ کی رات کو آنکھ کھل گئی ہے، آنکھ کھلتے ہی جس شخص نے یہ والے کلمات ادا کیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہم اغفر لی، یعنی چوتھا کلمہ
سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جس نے صبح اٹھتے ہی یعنی آپ کی ابھی آنکھ کھلی اور آپ کے منہ سے یہ والے کلمات نکلنے شروع ہو گئے ہیں، اس کے بعد جو شخص جو بھی دعا مانگے گا، جو بھی دعا مانگے گا، وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا قبول کی جائے گی۔ اور اگر اس نے اٹھنے کے بعد 2 نفل پڑھ لیے تو وہ مطلب کہ وہ جو نماز ہے نا، وہ اس کے اوپر پہلے ہی مہر لگی ہوئی ہے کہ وہ نماز قبول ہوئی ہی ہوئی۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ فارمولا کہ جب بھی آپ اپنے آپ کو سوتے وقت آپ اپنے آپ کو ٹرین کریں گے، جب بھی میری آنکھ کھلے گی میں نے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور دین گوز آن، جتنے بھی کلمات ہیں نا وہ میں نے آگے ادا کرنے ہیں۔ تو جو بھی آپ اس کے بعد دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی ہی ہوگی۔ بڑا مشکل ہے، یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، آپ کو اپنا پورا دن اس طرز کے اوپر گزارنا پڑے گا تاکہ رات کو جب آپ سوئیں نا تو آؤٹ آف سب کانشیس جو ہے نا، جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کے منہ سے یہ والے کلمات نکل رہے ہوں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنا جو دن کا پہلا خیال ہے نا وہ آخرت کو رکھیں، اپنا ہم اور غم آخرت کو بنائیں۔ ایک میں اور چیز آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا وعدہ کیا ہے، آخرت کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں کیا کہ آخرت تو تمہیں مل جائے گی، جو مرضی کر لو۔ نو، دنیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو مرضی کر لو تمہیں مل جائے گی۔ کافروں کو مل رہی ہے نا، وہ کون سا اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ اب وہ تو اللہ کے ساتھ معاذ اللہ انہوں نے شرک کیا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ انہوں نے معبودوں کو ٹھہرایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دے رہا ہے۔ وہ ایک کسی اور دن ڈسکس کریں گے کیوں زیادہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ اگلی ویڈیو میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو لیکن میں بات یہاں پہ یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ دنیا تمہیں مل کے رہے گی جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن آخرت وہ تم نے خود کمانی ہے، وہ میں تم سے وعدہ نہیں کرتا۔ ہاں ایک وعدہ میں تم سے یہ لازمن کرتا ہوں کہ اگر تم نیک عمل کرو گے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا۔ یعنی متعدد آیات ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ جو بھی ایمان لے کے آئے گا، نیک عمل کرے گا، ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کو جنتوں میں داخل کروں گا جہاں نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو یہ سب چیزیں، ان چیزوں کے وعدے اللہ تعالیٰ نے تب کیے جب تم نیک عمل کرو گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مطلب کہ نا آخرت کے لیے کوئی عمل نہ کرو اور وعدہ تم سے پھر بھی ہو، یہ ایک بالکل فالس ہوڈ ہے، اس کو آپ بالکل اپنے ذہن سے نکال دو۔ دنیا کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے کہ دنیا تمہیں مل کے ہی رہے گی، تو دنیا کے پیچھے تھوڑا سا بھاگنا کم کریں اور آخرت کے پیچھے بھاگنا شروع کریں نا، اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دے گا اور آخرت بھی دے دے گا۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔